अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान समेत 7 अहम मुस्लिम ममालिक के कायदीन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल का हालिया रवैया मौजूदा कशीदगी की सबसे बड़ी वजह है। जब तक इसराइल अपना रवैया नहीं बदलेगा, गजा में, फ़लस्तीन में, मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। हर रोज़ किसी नए मुल्क पर हमला कर दिया जाता है और गजा में तो जेनोसाइड जारी है, रोज़ाना सैकड़ों अफराद शहीद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तामीर नौ का मामला भी डिस्कशन में आया कि किस तरह से इस जंग का खात्मा हो, कैसे इसराइली फौजियों की रिहाई हो और उसके बाद तामीर नौ का काम हो। अमेरिका चाहता है कि ये जो 7 ममालिक हैं ये अपना असर और सुख इस्तेमाल करें और हमास से कहें कि वो यरगमालियों को रिहा कर दे। दूसरी जानिब अमेरिका ये भी चाहता है कि हमास का आने वाले दिनों में फ़लस्तीन के अंदर और गजा के अंदर ज़ीरो रोल हो, कोई रोल ना हो और किसी किस्म का जो उसकी बहाली का प्रोग्राम है उसमें कोई किरदार दिया जाए हमास को, और ना ही अमन के हवाले से या अथॉरिटी की तश्कील के हवाले से हमास कोई किरदार दिया जाए। अमेरिका ने बड़ी शाबाशी दी उनको, पाकिस्तान और वो जो कायदीन आए थे और उनको बड़ा उन पर जोर दिया कि आप तो बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, आप जो है ना यही ग्रुप मुझे लगता है कि जो हमास की कैद से इसराइली फौजियों को रिहा कराएगा। तो दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी साजिश है जो अमेरिका की जानिब से, मगरिब की जानिब से गजा के खिलाफ, फ़लस्तीन के खिलाफ और पूरे मशरिक़ वस्ता के खिलाफ जारी है, जिसमें इसराइल को अहम तरीन किरदार दिया जाएगा और मुसलमानों को भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से ये कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसराइल को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अमन के नाम पे एक्सप्लॉइट करे और मुसलमान मुल्कों को किस तरह से इंगेज करके इस जाल में फंसाया जा रहा है कि वो मुसलमान मुल्क पहले फ़लस्तीन से इस इलाके को फ़लस्तीनियों से खाली कराएं, फिर इसकी तामीर न करें और फिर इसके बाद अमेरिका और मगरिब जो चाहे उसको जिस तरह से चाहे और जिसके हाथ में उसका कंट्रोल देना चाहे वो कर ले। तो ये क्या साजिश हो रही है, आज इस साजिश पर से हम पर्दा उठाएंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे कि अमेरिका और मगरिबी ममालिक क्या चाहते हैं और वहां पर तामीर नौ की क्या तरतीब होगी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। गजा पर इसराइली हमले के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 65,000 से ज्यादा अफराद शहीद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 6 लाख अभी महसूर हैं और मिलियन से ज्यादा जो है वो बेघर हैं। अब अमेरिका जो है वो नई चाल चल रहा है। उसने 7 मुस्लिम ममालिक उनके सरबराहान से मुलाकात की और उनसे ये अमेरिका ने कहा है कि आप जो है एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दें और गजा के इलाके का कंट्रोल संभाल लें, ताकि हम पहले मरहले में तो आप हमें जो है इसराइल से की जो जंगी कैदी हैं वो हमास से रिहा करा के दें। अब जब रिहा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम जंगबंदी कर देंगे तो हम इसराइली फौजों का वहां से विड्रॉल करा देंगे। जब इसराइली फौजों का वहां से विड्रॉल हो जाएगा तो फिर हम तामीर नौ का काम शुरू करेंगे। अब तामीर नौ के काम के भी कई मरहले। पहला मरहला तो यह है कि 6 माह के अंदर इलाके को क्लियर किया जाएगा, यानी कि उसकी क्लियरिंग की जाएगी कि वहां पर फौजियों का इनखला हो जाए, वहाँ जो रेबल्स पड़े हैं उनको साफ किया जाए, वहाँ जो मलबा पड़ा इमारतों का उनको हटाया जाए। इसके अलावा वहाँ पर कोई लाशें हैं तो उनकी तदफीन की जाए। इसके अलावा वहाँ पर अगर वहाँ पर कोई असला पड़ा हुआ है और वो इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं फटा हुआ, तो उसको उठाकर नाकाबिले इस्तेमाल बनाया जाए। यानी ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले दिनों में जब वहाँ पर तामीर नौ का काम हो रहा हो और वहाँ पर ज़ेर ज़मीन असला मौजूद हो या मलबे के नीचे असला मौजूद हो और उस असले के फटने से जानी नुकसान हो जाए। इसके अलावा बेघर अफराद के लिए आर्जी रिहाइश फराहम करने का भी मंसूबा है। अच्छा, ये सारा जो मंसूबा मैंने आपको बताया कि यानी कि उस इलाके से मलबे का हटाना, बारूद और असले को क्लियर करना उस इलाके से और वहां पर जो मौजूद अफराद हैं उनको आर्जी रिहाइशें फराहम करना, ये पहले 6 महीने का मंसूबा है। इस 6 महीने के मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद एक दूसरा मरहला शुरू होगा जिसमें इलाके की तामीर नौ की जाएगी। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बचाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, पानी फराहम किया जाएगा, बिजली की फराहमी होगी और लोगों से कहा जाएगा कि वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं आए और उसकी तामीर नौ में किरदार अदा करें। एक अंदाजे के मुताबिक 53 अरब डॉलर की जरूरत होगी इस इलाके को दोबारा से तामीर नौ करने के लिए। वो 53 अरब डॉलर कहां से आएंगे ये अभी बहुत अनक्लियर है कि उसमें अरबों का कितना किरदार होगा, अरब कितने पैसे देंगे, अमेरिका कितने पैसे देगा, मगरबी ममालिक कैसे पैसे देंगे और जो पैसा वो खर्च करेंगे तो उनके क्या स्टेक्स होंगे इस पर। तो ये बहुत सारी चीजें अभी तय होना बाकी हैं। फिर ये कि इस इलाके के अंदर अस्पताल बनाए जाएंगे, स्कूल दोबारा से बनाए जाएंगे या इबादत गाहें बनाने की इजाजत दे दी जाएगी।
تو وہ ایک پورے کا پورا مرحلہ ہوگا، یہ 1 سے 2 سال یا 1.5 سال کے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہو گیا. یعنی 6 مہینے پہلے ملبہ صاف کرنے میں، وہاں پر بارود وغیرہ صاف کرنے میں، اور اس کے بعد وہاں پر جو تعمیر نو انفراسٹرکچر بنانے میں، اسکول، اسپتال، پانی، بجلی، سیوریج، اس طرح کے انتظامات کرنے میں وہاں پر ہوں گے. پھر وہاں پر مکانات کی تعمیر کا آغاز کر دیا جائے گا. یعنی کہ وہ 53 ارب ڈالر جو ہے اگر وہ انویسٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو مکانات جو لوگ تعمیر کرتے ہیں جن کو اجازت، ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں کہ وہاں مکان بنانے کی اجازت کس کو دی جائے گی. آیا غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو واپس آنے کے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے گی، یا پھر امریکہ اور ویسٹ کا جو پلان ہے کہ وہاں پر ایک کوئی سیاحتی مرکز بنا جائے جہاں پر مشرق وسطیٰ کے تمام لوگ آئیں، وہاں پر رہیں، کام کریں، وزٹ کریں، اور ایک ریویریا جو ان کا پلان ہے اس کو پروان چڑھایا جائے. تو ابھی تک یہ بہت انکلیئر ہے، لیکن اپیرنٹلی یہی کوشش لگ رہی ہے کہ وہاں پر غزہ کے لوگوں کو دوبارہ بسایا جائے، کیونکہ وہاں پہلے ان کو عارضی اس علاقے کے اندر عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے، پھر ان سے وعدہ بھی کیا جا رہا ہے. مسلم ممالک کی خواہش یہ ہے کہ غزہ کے جو لوگ وہاں سے بے گھر ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ لا کر یہاں بسایا جائے. اب اگر کل کو عرب کے لوگوں کو یا مسلم ممالک کو اس کے اندر پارٹنرشپ ملتی ہے تو پھر یہ طے کرنا باقی ہوگا، شرائط طے کی جائیں گی کہ یہ کس طرح سے یہاں پر تعمیر نہ ہوگی، عرب کے لوگ کس طرح سے رہیں گے، اور یہاں پر کس طرح سے کنٹرول ہوگا. ایک چیز جو عرب ممالک اور امریکہ کی جانب سے بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ حماس کا رول دونوں گروپ جو ہے، دونوں گروہ نہیں دیکھ رہے. امریکہ تو چاہتا ہی ہے کہ حماس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ کل جو امریکی صدر نے وہاں پر خطاب کیا جنرل اسمبلی میں، اس میں ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس وقت فلسطین کو تسلیم کر لیا جاتا ہے بطور ریاست تو یہ حماس کو ایک انعام ہوگا، اور حماس کو کسی صورت امریکہ انعام نہیں دینا چاہتا کہ حماس کو تسلیم کر لیا جائے یا حماس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا جائے اور حماس کو کسی طرح مضبوط کر دیا جائے، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور مغرب یہ چاہتے ہیں کہ حماس کا مکمل صفائی ہو. اور یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ عرب ممالک بھی خاموش ہیں، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کی جو بادشاہتیں ہیں یا ان کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے وہ سوچ جو حماس کی سوچ ہے ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کی سوچ ذرا مختلف ہے، لیکن عرب ممالک اس بارے میں کافی کلیئر ہے کہ وہ حماس کا رول نہیں دیکھنا چاہتے. تو عین ممکن ہے کہ حماس کے رول کے بغیر یہ عرب ممالک اور امریکہ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ آنے والے دنوں میں ہو جائے، جس کے امکانات جو کل کی ملاقات ہے اس کے بعد کافی واضح نظر آتے ہیں. لیکن جو غیر عرب ممالک ہیں، جو پاکستان ہے یا ترکی ہے، ان کی سوچ اس حوالے سے مختلف ہے. حماس کے حوالے سے وہ اس طرح نہیں سوچ رہے جس طرح سے عرب ممالک اس بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب 2 مرحلے مکمل ہو جائیں گے تو تیسرے مرحلے میں یہاں سے جو تعمیر نو کے بعد اس علاقے کا کنٹرول جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کو دے دیا جائے گا. مسلم ممالک کی خواہش یہ ہے کہ اس علاقے کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو دیا جائے. امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ اس بارے میں تھوڑا سا ابہام ابھی پیدا کر رہے ہیں. اپیرنٹلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ تعمیر نو کریں، آپ ایک جوائنٹ فورس بنائیں، مسلمان ممالک یہاں پر آئیں، یہاں پر اس علاقے کو کلیئر کر کے دیں، اس علاقے سے ملبہ اٹھانے میں کنٹریبیوٹ کریں، اس علاقے کے اندر انویسٹ کریں، سب کے سب مل کر 53 ارب ڈالر کی رقم جو ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو جس میں مسلمان بھی پیسہ دیں اور مغرب اور امریکہ بھی پیسہ دے گا. یہ علاقہ کلیئر کر لیا جائے گا اور یہاں پر اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ہو جائے گا، اور جب اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ہو جائے گا، تعمیر نو ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس علاقے کا کنٹرول کس کو دیا جائے. مسلم ممالک جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کو دیا جائے، لیکن امریکہ کے پاس جو ہے وہ کچھ اور پلانز بھی ہیں. وہ اس کو ایک انٹرنیشنل زون بنانا چاہتا ہے، وہ یہاں پر ایک ٹورزم کا ایک ہب بنانا چاہتا ہے. وہ جو ریلیجیس ٹورزم جو ابراہیم اکارڈ اس کا پلان ہے، اس ابراہیم اکارڈ کے تحت جتنے بھی مذاہب جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہاں پر وہ ایک فیسیلیٹیشن کی صورت پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کے کنٹرول سے ایک غزہ کی جو پٹی تھی وہ نکل کر ایک انٹرنیشنل ریجن بنانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش میں مسلمانوں کو بھی الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان ابراہیم اکارڈ کے نام پر اس سازش کا حصہ بن جائیں، اس کے پارٹنر بن جائیں. نہ صرف اس کی سیکیورٹی مسلمانوں سے کرائی جائے غزہ کے جانے کے جو اسرائیلیوں کے انخلاء کے بعد، پھر اس کی تعمیر نو بھی کرائی جائے. پہلے سیکیورٹی دی جائے، پھر تعمیر نو کرائی جائے، پھر خرچہ کرایا جائے، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور ویسٹ دوبارہ سے اس کا کنٹرول سنبھال لیں، اور پھر یہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ وہاں پر کیا جائے اور غزہ اور حماس کے ہاتھ سے یہ غزہ کا علاقہ جو ہے نکل جائے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، ایک بہت بڑا پلان ہے جو مغرب
کھلی نظروں کے سامنے، کھلی آنکھوں کے سامنے عرب ممالک، مسلم ممالک کے سامنے کر رہا ہے، اگرچہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیلی جاہریت کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں، بہت کلیئر میسج جو ہے امریکہ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو اجلاس ہے اس کے اندر بھی بڑی کلیئر بات ہوئی ہے کہ یہاں پر جو اسرائیلی جاہریت ہے اس کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے، جینوسائیڈ کو روکنا ضروری ہے، جو نسل کشی فلسطینیوں کے لیے اس کا روکنا ضروری ہے، اسرائیلی جاہریت جو دوسرے ممالک کے اندر اسرائیل جو حملے کر رہا ہے اس کا فوری طور پر روکنا ضروری ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ اثر و رسوخ استعمال کرے، مغرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ مغرب تو اب تھوڑا سا وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو عوامی رائے ہموار ہو رہی ہے، تو مسلم جو عرب جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے تو تھوڑا بہت ریسٹرینٹ سے کام لینا شروع کر دیا، اگرچہ اسرائیل سے تعاون اور حماس کی مخالفت میں تو وہ ایک ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جینوسائیڈ روکنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ اب روک دی جائے، بہت قتل عام ہو چکا ہے، اس کو مزید قتل عام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب بچے اور عورتوں کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اس پہ کوئی ہمدردی نہیں دکھائی، لیکن اب اچانک ان کے دلوں میں ہمدردی جاگ گئی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کو روکا جائے اور کوئی پولیٹیکل صورت اس کی بن جائے۔ تو امریکہ اور اسرائیل بظاہر تو ایک تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں یہاں پر، اور لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو فلسطین میں جنگ رکنے کا فوری طور پر تو امکان نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا، وہاں سے قیدیوں کی اگر رہائی ہوتی ہے تو پھر جنگ بندی ممکن ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی تعمیر نو کا کام شروع ہوگا۔ اس دوران بھی یہ ہے کہ اب تعمیر نو کے کام کے حوالے سے بھی بڑے خدشات ہیں کہ جیسے جب ملبہ ہٹایا جا رہا ہو یا جہاں اس علاقے کو کلیئر کیا جا رہا ہو یا وہاں پر انفراسٹرکچر بچھایا جا رہا ہو اور بجلی اور ہسپتال بنائے جا رہے ہو، بجلی کا نظام لگایا جا رہا ہو، تو اسرائیل تو ایک ایسا جارح ملک ہے کہ جو کبھی بھی اس سارے پروسیس کو ڈی ریل کر سکتا ہے، یعنی جب وہاں پر تعمیر نو کا کام ہو رہا ہو، بحالی کا کام ہو رہا ہو، تو وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، غزہ پر دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے، اور نہ اس کی گارنٹی کوئی امریکہ دینے کو تیار ہوگا، نہ یورپ دینے کو تیار ہوگا، اور نہ اسرائیل دے گا کہ وہ جب چاہے گا، کیونکہ وہ تو ایک بے لگام گھوڑا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس طرف کو دوڑ پڑتا ہے، اور اس کی سپورٹ جو ہے امریکہ اور یورپی ممالک کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی تو مسلمانوں کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اس پروسیس کا حصہ بنے، کیونکہ بد اعتمادی سب سے بڑی چیز ہے جو اسرائیل کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا، اور قطر کے معاملے میں جو قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ نے جس طرح سے اسرائیل کی بیکنگ کی، تو اس کے بعد تو خدشات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔